خداوند آپ سب کے ساتھ ہو، آپ کے ساتھ بھی ہو۔ ہمارے لیے خداوند یسوع مسیح کی پاک انجیل مقدس لوکا کے مطابق اے خداوند تیری تمجید ہو۔ پہلا باب 39ویں آیت سے۔ انہی دنوں میں مریم اٹھ کر جلدی سے کوہستان میں یہودا کے ایک شہر کو گئی اور زکریا کے گھر میں داخل ہو کر الصبات کو سلام کیا، اور جو ہی الصبات نے مریم کا سلام سنا تو بچہ اس کے بطن میں اچھل پڑا، اور الصبات روح القدس سے بھر گئی اور بلند آواز سے پکار کر کہنے لگی کہ تو عورتوں میں مبارک ہے اور تیرے بطن کا پھل مبارک ہے، اور میرے لیے یہ بات کیسے ہوئی کہ میرے خداوند کی ماں میرے پاس آئی، کیونکہ دیکھ جو ہی تیرے سلام کی آواز میرے کان میں پہنچی تو بچہ میرے بطن میں خوشی سے اچھل پڑا، اور مبارک ہے وہ جو ایمان لائی، کیونکہ جو باتیں خداوند کی طرف سے اس سے کہی گئی تھیں وہ پوری ہوں گی۔ انجیل مقدس کے وسیلے سے ہمارے گناہ معاف کیے جائیں۔ آئے مسیح تیری ستائش ہے۔ آپ سب کو آمد کا چوتھا اتوار بہت بہت مبارک ہو۔ یہ سفر جو ہم نے شروع کیا تھا پہلے ہفتے سے کہ آمد کی پہلی شمع روشن کی جائے، آپ غور کرتے ہیں آہستہ آہستہ ہم اس مقام تک آ پہنچے ہیں جو آمد کا چوتھا اتوار ہے، ہم اس میں شامل ہو گئے ہیں، اور آج چوتھے اتوار کی شمع روشن کر کے ہم نے اس بات کو جاننے کی کوشش کی ہے کہ خداوند جو دنیا کا نور ہے وہ ہماری طرف آ رہا ہے، اور اس کی روشنی جو ہے وہ بڑھتی جاتی ہے، اور اس طرح اب وقت تھوڑا رہ گیا ہے تاکہ ہم خداوند کے حضور اس کے آنے کی تیاری میں مصروف رہیں اور اس کے نام کو جلال دیتے جائیں۔ چوتھا اتوار اس شمع کے اوپر موٹے سے لفظوں کے ساتھ لکھا گیا پیس، امن، اور یسوع مسیح امن کا شہزادہ ہے، اور آہستہ آہستہ ہم جب اس امن کو پانے کی کوشش کرتے ہیں، اس امن کا حصہ بننا چاہتے ہیں، تو آج ہم خداوند کے حضور کچھ باتوں پر غور کرنے کی کوشش کریں گے، کس طرح سے امن کو سمجھا جائے، اور ساتھ ہی ساتھ آج مقدسہ ماں مریم ہمارے سامنے نمونے کے طور پر پیش کی جاتی ہیں کہ کس طرح وہ خدا کی آواز سننے کے بعد ایک سفر کو گئی ہیں، اور اس سفر میں اپنے رشتہ دار الزبات کے ساتھ اس کی ملاقات ہے، سو اس کی جو جلدی کرنے کا یا فوراً کچھ کام کرنے کا عمل ہے اس پر ہم غور کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو جب ہم آج کے کلام کو سنتے ہیں تو آج کا کلام ہمیں ہمارے اندر، ہماری سوچ کے اندر، ہمارے دماغ کے اندر، اور پرانے عہد نامے کے انبیاء کرام اور اس دور کے لوگوں کے اندر جو سوالات تھے، جو چیزیں ان کے ذہن میں چل رہی تھیں، ان کو آج آہستہ آہستہ کچھ کھول کر بیان کرنے کا ذکر کیا جاتا ہے۔ سوال کیا تھے؟ اگر مسیح نے آنا ہے تو کہاں ہوگا؟ 3 مجوسی جو ہیرودیس بادشاہ کے گھر میں پہنچے ہیں کہ یہودیوں کا بادشاہ جو پیدا ہوا ہے وہ کہاں ہے، اور بادشاہ بھی اس بات کا منتظر ہے پتہ چلایا جائے وہ کہاں پیدا ہوگا۔ اور آج کی پہلی تلاوت جو کہ میکا نبی کے ذریعے سے ملی ہے، میکا ایک چھوٹا نبی ہے لیکن پیغام اس کا بڑا ہے۔ میکا کا مطلب ہے یہوہ کی مانند کون ہے، اور میکا اس دور کی بات کر رہا ہے جب اشعیا نبی بھی ایک طرف کلام سنا رہا ہے
आमोस नबी भी एक तरफ कलाम की बातें कर रहा है, यहोशुआ नबी भी कलाम की बातें कर रहा है, और ये मीका नबी जिसे छोटा नबी, जिसका शुमार छोटे नबियों में किया जाता है, ये भी अपनी तरफ से मसीहा के आने की कुछ बातें कर रहा है। लेकिन मीका नबी के सहीफे में जो बातें बयान की गई हैं वो यीशु मसीह के मुतल्लक किए जाने वाले बहुत सारे सवालों का जवाब देता है। और आज उसने बता दिया है यीशु मसीह कहाँ पर पैदा होगा। यीशु मसीह बैतलहम में पैदा होगा। बैतलहम अफराता की सरजमीन, तो यहूदा के रईसों में से हरगिज़ कम तरीन नहीं है। बैतलहम एक छोटा सा इलाका जो यरूशलेम के करीब है, लेकिन इसकी तरफ कोई देखता भी नहीं है। जिस वक्त यीशु मसीह ने पैदा होना, यहाँ पर 180 खानदान थे सिर्फ, और कोई भी सियासी तौर पर भी नहीं देखता था यहाँ से कुछ होगा, यहाँ से कोई इनकलाब आएगा, यहाँ से कोई लीडर उठेगा, यहाँ पर कोई ऐसी कोई तब्दीली आने वाली है। और मीका नबी ऐलान करता है बैतलहम अफराता, तो यहूदा की सरजमीन में किसी से भी कम तरी नहीं है। और खुदा किसको चुन लेता है अपनी पनाह के लिए? बैतलहम का मतलब है रोटी का घर। बैतलहम का मतलब है रोटी का घर, जहां से पूरी जहां को जिंदगी की रोटी देने वाला जो है वो जन्म लेगा, पूरी दुनिया को इस बात का पैगाम देगा और पूरी दुनिया उसके वसीला से बरकत पाएगी। और भी बहुत सारी चीज़ें जो है मीका नबी आज के दिन जाहिर करता है। को 5 चीज़ें जो हैं वो बयान करता है यीशु मसीह के मुतालिक। बैतलहम की सरजमीन वो गल्लाबानी करेगा, वो सलामती का रईस होगा और इंतहाई ज़मीन तक वो बुजुर्ग होगा और वो रहाई बख्शने वाला होगा। मुख्तलिफ खुदा के पाक कलाम के हिस्से और कलाम के ख्यालात और मुख्तलिफ नबियों की कही हुई बातें जो हैं वो उनको जोड़कर एक वक्त में सब कुछ बता देता है कि मीका नबी छोटा नबी ज़रूर है, लेकिन बातें उसकी बड़ी हैं, पैगाम उसका बड़ा है, भेद उसने बड़े खोले हैं। और इस लिहाज से वो 5 भेद यीशु मसीह के मुतल्लिक आज वाज़िया तौर पर बयान करता है, ताकि लोग समझ लें, ताकि सबको पता चल जाए कि खुदा के हुजूर इस बात को समझना ज़रूरी है। खुदा के हुजूर यीशु मसीह की आमद जो है वो कितनी अहम और ज़रूरी है। और इसीलिए अपनी कौम को तसल्ली देते हुए, पैगाम देते हुए उनको बताता है कि मसीहा जब आएगा तुम्हारी सख्ती, मुसीबत, दुख, तकलीफ़ और बीमारी सब जाती रहेगी और आप सबको मुंतज़िर होना है उसकी तरफ। और इशाया नबी जब यीशु मसीह के नाम बताने की बात करता है कि उसका नाम तुम्हारे लिए ये होगा, कि वो क्या होगा नाम? अजीब, मशीर, खुदा कादर, अब अब्दी, सुलह और सलामती का रईस। खुदावंद के हुजूर इसी बात को मीका नबी सब पर वाज़िया करता है। आज जब हम खुदावंद के हुजूर उसके कलाम को समझने की कोशिश करते हैं, सो पहले सवाल का जवाब कि कहाँ होगा, और उसके साथ उसने बहुत सारी बातों को बता दिया। अब दूसरा सवाल, किसके वसीले से होगा? किसके वसीले से होगा? और वसीला है मुकद्दसा मरियम। मुकद्दसा मरियम अगर है तो सब कुछ है। फरिश्ता आकर ऐलान करता है, सलाम ए मरियम, पुरफजल, खुदावन तेरे साथ है। और मुकद्दसा मरियम ही वो हस्ती है जिसे खुदा आज के दिन हमें देता है और उसे चुनता है ताकि इस दुनिया में इस बात को जाना जाए कि मसीहा जो है वो मुकद्दसा मरियम के वसीला से आएगा। और फिर इशाया नबी का सहीफ़ा 7वां बाब इस बात को ऐलान करता है, देखो कंवारी हामला होगी और उससे बेटा होगा और उसका नाम इम्मानुएल रखेंगे, जिसका तर्जुमा है खुदा हमारे साथ है।
سو کنواری کا چنا جانا، اور وہ کنواری کون ہے؟ وہ مقدسہ مریم ہے، جس کے وسیلہ سے یسوع مسیح نے جنم لینا ہے۔ اور اس لیے پاک ماں کلیسیا اور خدا کا کلام اور انبیاء کرام ہمیں یہ تعلیم دیتے ہیں کہ ہم مسیح کو پہچاننے میں کوئی غلطی نہ کریں، نہ جگہ کی، نہ مقدسہ ماں مریم کی شخصیت کی۔ اور اس لیے خداوند کے حضور مقدسہ ماں مریم کی شخصیت جو ہے وہ ہمیں دی جاتی ہے تاکہ ہم اس کے وسیلہ سے برکت پائیں۔ اور اسی لیے خداوند کے حضور دوسرے حصے میں ہم مقدسہ ماں مریم کی زندگی کا ایک اور پہلو جو ہے اس پر غور کرنے کی کوشش کریں گے۔ دوسرا حصہ جو میکا نبی ہمارے سامنے رکھنا چاہتا ہے وہ ہے خدا کی سلامتی، خدا کا امن، اس کی تسلی، اور خدا کے حضور ساری قوموں کو اور اپنے لوگوں کو، مصیبت زدوں کو وہ ایک تسلی کا پیغام دیتا ہے کہ تمہاری زندگی میں امن ہو جائے گا۔ امن کیا ہے؟ چرچل جب امن کی تعریف کرتا ہے تو وہ کہتا ہے جب ایک جنگ ہوتی ہے، جنگ ختم ہوتی ہے، اس کے بعد امن ہوتا ہے، پھر دوسری جنگ شروع ہوتی ہے، تو دو جنگوں کے درمیان کا جو وقت ہے وہ امن ہے۔ لیکن امن انسان نے خود تباہ کیا ہے۔ امن خدا نے انسانوں کو دیا تھا، اور انسان نے خدا کے حضور اس کی نافرمانی کر کے باغ عدن میں جو واقعہ ہوا ہے وہ خدا کے سمن اور اس تسلی سے نکل گیا۔ خود ہی اپنے لیے مصیبتوں کو، تکلیفوں کو لے آیا، خود ہی وہ موت کو اپنے اوپر مسلط کر لیتا ہے، خود ہی اپنے آپ کو مصیبتوں میں ڈال لیتا ہے۔ خدا کی نافرمانی کر کے ہم باغ عدن میں دیکھتے ہیں کسی چیز کی کمی نہیں تھی، امن اور سلامتی تھی۔ امن اور سلامتی میں ساری کائنات، سارے جانور، اور عیسیٰ نبی جب اس بات کا دیکھتا ہے کہ یسوع مسیح کی سلامتی جب آئے گی تو شیر کا بچہ جو ہے وہ گائے کے بچڑے کے ساتھ کھیل سکے گا، انسان کا بچہ اژدہے کی بل میں ہاتھ ڈالے گا تو اسے ڈر نہیں لگے گا، ریچھ اور گائے اکٹھی چر سکیں گی۔ خدا کے حضور جو ناممکن ہے وہ ممکن ہو جائے گا۔ اور اگر ہم اپنی زندگی پر غور کرنے کی کوشش کریں تو جب سے انسان نے خدا کے خلاف چلنا شروع کیا، گناہ کرنا شروع کیے، کائنات میں مختلف قسم کی تبدیلیاں لانے کی کوشش کی، تو انسان نے اپنا امن خود خراب کیا ہے۔ بہت سارے لوگ ایک دفعہ ایک جادوگر کے پاس جاتے ہیں اور اس جادوگر کے پاس جا کر اسے کہتے ہیں دنیا میں امن نہیں ہے، کیا کیا جائے؟ تو کہتا ہے اچھا تم یہ سوچتے ہو دنیا میں امن نہیں ہے تو کوئی ایسا طریقہ ڈھونڈنا چاہیے کہ دنیا میں امن ہو جائے۔ تو اس نے کہا اچھا کرتے ہیں، لوگوں کے پاس ہتھیار ہیں تو ہتھیار سارے تباہ کر دیتے ہیں، میں اپنے جادو سے سارے ہتھیار دنیا کے ختم کر دیتا ہوں تو دنیا میں امن ہو جائے گا۔ تو وہ سارے ہتھیار ختم کر دیتا ہے، چند دن امن رہتا ہے، پھر لوگوں میں انبن ہو جاتی ہے، تکرار ہوتا ہے، لوگ آپس میں لڑتے ہیں اور ہتھیار ڈھونڈتے ہیں، ہتھیار ملتے نہیں ہیں۔ لوگ جاتے ہیں، جا کر چھوٹے درختوں کی ٹہنیاں توڑتے ہیں اور انہوں نے نیزے بنا کر، بھالے بنا کر لے آتے ہیں اور آ کر لڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ پھر جادوگر کے پاس جاتے ہیں، اب کیا کیا جائے؟ ہم نے بڑے ہتھیار ختم کر دیے، وہ نیزے اٹھا لائے ہیں، لکڑی کے بنے ہوئے نیزے اٹھا لائے ہیں۔ تو اس نے کہا کوئی بات نہیں، میں اپنے جادو سے چھوٹے پودے جو ہیں وہ ختم کر دیتا ہوں، جن سے وہ ہتھیار بناتے ہیں۔ چھوٹے پودے جو ہیں وہ سارے کے سارے تباہ کر دیتا ہے جادو سے۔ اس کے بعد پھر کچھ وقت امن میں گزرتا ہے، پھر اس کے بعد لڑائی ہوتی ہے، لوگ جاتے ہیں ہتھیار ڈھونڈتے ہیں، چھوٹے درخت نہیں ملتے ہیں تو بڑے درخت کاٹ کاٹ کر ان کے بڑے بڑے لمبے لمبے ڈنڈے بنا لیتے ہیں اور ان سے لڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ کہتے ہیں اب کیا کیا جائے؟ اس نے کہا بڑے درخت بھی ختم کر دیے جائیں، جادو سے بڑے درخت بھی ختم کر دیے جاتے ہیں۔
پھر لوگ آرام سے رہنے لگے، پھر اور لڑائیاں جھگڑے شروع ہو گئے۔ پھر انہوں نے کہا اب کیا کریں؟ اب انہوں نے کہا ہم پتھروں سے ایک دوسرے کو ماریں گے۔ تو اس نے کہا کوئی بات نہیں، یہ پتھر بھی ختم کر دیتے ہیں تاکہ دنیا میں امن تو رہے۔ پتھر بھی ختم کر کے بڑے بڑے پہاڑ بنا دیے گئے، بڑے بڑے درخت کاٹ دیے گئے، چھوٹے چھوٹے درخت بھی کاٹ دیے گئے۔ اب دنیا میں امن کی خاطر بڑی کوششیں کی گئیں، لیکن ایک اور بدامنی شروع ہو گئی۔ نہ دنیا میں خوراک رہی، نہ پھل رہے، نہ کھانے کو کچھ رہا۔ اب اور زیادہ تکلیف اور پریشانی بڑھ گئی۔ اب خدا کے حضور کیا کیا جائے؟ کیسے امن قائم کیا جائے؟ تو ایک چھوٹا سا بچہ کہتا ہے اگر میری مانو تو میں کچھ بتاؤں آپ لوگوں کو۔ جادوگر کہتا ہے اب میں انسانوں کو ختم کر کے تو امن پیدا نہیں کر سکتا ہوں، اس کی مجھے اجازت نہیں ہے۔ لیکن چھوٹا بچہ کہتا ہے میں ایک اور مشورہ دینا چاہتا ہوں، اور وہ مشورہ یہ ہے کچھ ایسا کر دو جو جس پر ظلم کرے، جو جس کا نقصان کرے، جو جس کو جو تکلیف پہنچائے، وہ جس کو جو تکلیف پہنچی ہے ویسی ہی تکلیف دوسرے انسان کو ہونی چاہیے۔ اگر کسی نے کسی کو مارا ہے اور اسے درد ہو رہا ہے، وہی درد اس کو بھی ہونا چاہیے جو مار رہا ہے۔ تو سارے کہتے ہیں یہ تھوڑا سا آئیڈیا اچھا لگتا ہے، جو کسی کا نقصان کرتا ہے اس کا وہی نقصان ہو جائے، جو کسی کا بھلا کرتا ہے اس کا ویسے ہی بھلا ہو جائے۔ تو سب کو یہ پسند آتا ہے، اور پھر سارے لوگ کہتے ہیں ایسے کرنے سے دنیا میں امن قائم ہو سکتا ہے۔ ہم اپنی ہی کائنات کو، اپنے ہی درختوں کو، اپنے ہی اس ہوا کو نقصان پہنچا کر ہم اپنا نقصان کر رہے ہیں، امن قائم نہیں کر رہے ہیں۔ درخت کاٹو گے تو آپ کو پانی نہیں ملے گا، درخت کاٹو گے آپ کو پھل نہیں ملیں گے، درخت کاٹو گے آپ کو چھاؤں نہیں ملے گی، درخت کاٹو گے تو آپ کی زندگی کا کیا حال ہوگا۔ اور پاپا اعظم پوپ فرانسس نے ایک خوبصورت ڈاکیومنٹ لکھا ہے، لوداتو سی، تیری تمجید ہو، اس کا مطلب بنتا ہے لوداتو سی، تیری تمجید ہو کے نام سے کائنات میں ہم انسان اس زمینی گھر کو کس طرح سے تباہ کر رہے ہیں، اس میں اس کا سارا ذکر کیا گیا ہے۔ کیسے ہم آگ لگا کر آسمان میں فضا کو خراب کر رہے ہیں، کیسے ہم کوڑا جلا رہے ہیں، کیسے ہم گند بڑھاتے جا رہے ہیں زمین پر، کیسے ہم صفائی کا خیال نہیں کر رہے ہیں، کیسے ہم چیزوں کا ڈھیر لگا کر اپنے گھروں میں مختلف قسم کی جگہ کو کم کرتے جا رہے ہیں، کیسے ہم دوسروں کا نقصان کرتے جا رہے ہیں، کیسے اس کائنات کو، کیسے ان پہاڑوں کو، کیسے گندے پانی کو صاف پانی میں ملا رہے ہیں، کیسے ہم نے اس کائنات کو خراب کیا ہے۔ اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ ہماری زندگی کا امن خراب کر رہے ہیں، اور پھر ہم انسان اپنے لالچ کی وجہ سے، اپنی بہت ساری چیزوں کی وجہ سے دنیا میں امن خراب کر رہے ہیں۔ اور اسی کے لیے کہا گیا کائنات کے ساتھ بھی سلامتی رکھنے کی ضرورت ہے، انسانوں کے ساتھ بھی سلامتی سے رہنے کی ضرورت ہے۔ اور جب کائنات اور انسان آپس میں اس برے حالات میں زندگی گزار رہے ہیں تو تب سلامتی کے رئیس کو انسان بن کر آنا تو ضرور تھا۔ وہ آئے گا تاکہ سمجھائے ہمیں، وہ آئے اور بتائے ہمیں، وہ آئے اور دکھائے ہمیں کہ کس طرح سے اس بات کو سمجھا جائے۔ تو پہلی بات کہاں ہوگا؟ بیت لحم میں ہوگا۔ کس کے وسیلہ سے ہوگا؟ مریم کے وسیلہ سے ہوگا۔ اور جب وہ آئے گا تو کیا کرے گا، اور اس کا انسان بننا کیوں ضروری تھا؟ وہ نہ بھی انسان بنتا تو خدا کے پاس آسمانوں پر رہ کر بھی ہماری رہنمائی کر سکتا تھا۔ کیوں انسان بنا؟ ایک اور بات سمجھانے کے لیے، آپ سارے، چلو ہم میں سے بہت سارے نہیں تو بہت سارے زیادہ غریبی ہیں کہ نہیں ہم، اور اگر ہمیں یہودیوں کی طرح اور اپنے مسلمان بھائیوں کی طرح قربانیاں چڑھانی پڑتی تو پھر کیا ہوتا؟ ہاں، سو اس بات کو ختم کرنے کے لیے
کہ ہمیں بار بار قربانیاں نہ چڑھانی پڑیں، بار بار ذبیحے چڑھانے نہ پڑیں، بار بار ذبح کرنے کا عمل نہ دہرایا جائے۔ خدا نے خود انسان بننا چاہا، خود برا بنا اور خود ہی ہمارے پاس آیا، اور خود ہی آج کی دوسری تلاوت میں اس نے اعلان کر دیا، میں آیا ہوں تاکہ تم سب کی خاطر، تمہارے گناہوں کی خاطر، تمہاری مصیبتوں اور کمزوریوں کی خاطر میں قربان ہوں۔ اور یہ اس کی قربانی جو ہے آج ہمارے سامنے رکھی جاتی ہے۔ تو کون آیا ہے؟ یسوع آیا ہے۔ کون آیا ہے؟ مسیح آیا ہے۔ اس کا انسان بننا ضروری تھا، جس نے آ کر اس دنیا میں آ کر ایک نیا منظر جو تھا ہمارے سامنے رکھنا تھا۔ آج مقدسہ ماں مریم جیسے ہی فرشتے کا سلام سنتی ہے، یہ پیغام ملتا ہے مسیح تجھ سے پیدا ہوگا، تو ایک لفظ استعمال کیا گیا، وہ جلدی سے اٹھ کر۔ جلدی کا لفظ جو ہے بڑا ضروری ہے۔ وہ جلدی سے اٹھ کر کوہستان کے علاقے میں گئے۔ کوئی اندازہ کر سکتا ہے یہ کتنا لمبا سفر ہے؟ 108 کلومیٹر کا سفر ہے یہ، اور اسے اتنی جلدی ہے کہ وہ اوپر سے لے کر نیچے تک کا یہ سفر طے کرتی ہے، نارتھ سے لے کر ساؤتھ کی طرف آتی ہے، اور یہاں آ کر خداوند کے حضور اپنی بہن الزبیتھ سے ملاقات کرتی ہے، اور فوراً جلدی سے جانا بڑا ضروری ہے۔ مقدسہ ماں مریم پیغام سنتی ہے، جلدی یہ اس بات کی نہیں ہے کہ میں نے فرشتے کا پیغام سنا ہے، جلدی اس بات کی بھی نہیں ہے میں نے مسیح کی خبر پالی ہے، جلدی اس بات کی بھی نہیں ہے اشعیاء نبی کا کلام مجھ میں پورا ہوا ہے۔ جلدی اس کو ایک ہی بات کی ہے، مجھے اپنی رشتہ دار کی مدد کرنی ہے، مجھے اٹھ کر اس کے پاس جانا ہے، جو پہلے ہی بزرگ تھی، اب خدا کی برکت اس پر ہے، جس کا 6واں مہینہ ہے، اور میں اس کی مدد کے لیے جلدی سے جاؤں گی۔ یسوع مسیح نے بھی یہ الفاظ استعمال کیے۔ متی رسول محصول کی چوکی پر بیٹھا تھا، اور یسوع نے کہا میرے پیچھے ہو لے، اور لکھا ہے وہ جلدی سے اس کے پیچھے ہو لیا۔ چھوٹے قد کا زکئی درخت پر بیٹھا تھا، اور یسوع مسیح نے کہا اے زکئی جلد نیچے اتر آ۔ تو یہ الفاظ خود یسوع مسیح استعمال کرتا ہے۔ جب ہم خدا کی آواز سنتے ہیں تو ہم جلدی نہیں کرتے ہیں، ہم دیر کرتے ہیں۔ چاہے آمد کی تیاری کا موقع تھا، اور ہے بھی ابھی کچھ وقت، جلدی ہم سن لیتے ہیں لیکن جلدی کرتے نہیں ہیں۔ ہمیں آج مقدسہ ماں مریم یہ بتانا چاہتی ہے کہ اگر ہم جلدی نہیں کریں گے تو کیا ہو جائے گا۔ یوسف خواب دیکھنے کے بعد جلدی سے اٹھا اور مریم کو اپنے پاس لے آیا۔ اگر یوسف جلدی نہ کرتا، اگر زکئی جلد نیچے نہ اترتا، اگر متی وہاں اپنی محصول کی چوکی کو جلد نہ چھوڑتا، تو آج ہم ان کا ذکر نہ کر رہے ہوتے۔ اور جو خدا کی آواز سن کر جلدی نہیں کرتے ہیں تو پھر ان کا ذکر بھی نہیں ہوتا ہے، ان کا تذکرہ بھی نہیں کیا جاتا ہے، ان کو یاد بھی نہیں کیا جاتا ہے، ان کی مثال بھی نہیں دی جاتی ہے، ان کو سامنے بھی نہیں رکھا جاتا ہے، بلکہ وہ کہیں چھپ جاتے ہیں۔ زکئی چھوٹا تھا، چھپا نہیں ہے، رہتی دنیا تک یاد رکھا جائے گا اس کو۔ متی رسول محصول لینے والا تھا، جسے برا سمجھا جاتا تھا، آج بھی اس کو یاد کیا جاتا ہے اور کر رہے ہیں۔ مریم اسی بات کے لیے تیار کرنا چاہتی ہم سب کو کہ ہم اپنی چیزوں کو ایک طرف چھوڑ کر جس کی مدد کرنی ہے اس کے لیے جلدی جائیں۔ چائنیز لوگ اس بات کی طرف غور کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کیا کرنا چاہیے۔ سب سے پہلے وہ کہتے ہیں اگر تم آرام کرنا چاہتے ہو اور خوشی پانا چاہتے ہو، 1 گھنٹے کے لیے خوش ہونا چاہتے ہو تو کیا کرو؟ میں نے کہا جلدی سے کرو ایسا کہ جا کے اپنے بیڈ پہ سو جاؤ۔ یہ جلدی کی خوشی ہے جو صرف آپ پا سکتے ہو۔
اس نے کہا ہاں اگر ایک پورے دن کے لیے آپ کو خوشی کی ضرورت ہے اور آرام کی ضرورت ہے تو کیا کرو؟ اس نے کہا مچھلیاں پکڑنے چلے جاؤ، دریا میں اپنی کنڈی ڈالو اور وہاں پر بیٹھو، انتظار کرو اور آرام سے اس خوشی کو محسوس کرو۔ اس کے بعد اس نے کہا 1 سال کی خوشی حاصل کرنا چاہتے ہو تو کیا کرو؟ کیونکہ یہ قسمت سے مل سکتی ہے کہ 1 سال آپ لگاتار خوش رہو۔ پھر وہ کہتے ہیں اگر آپ زندگی بھر خوش رہنا چاہتے ہو تو پھر کیا کرو؟ تو اس نے کہا اگر تم زندگی بھر خوش رہنا چاہتے ہو تو پھر اپنے لیے نہیں، کسی کے لیے کچھ کرو، کسی کی بہتری کے لیے، کسی کی ترقی کے لیے، کسی کی مدد کے لیے، کسی غریب کا سہارا بننے کے لیے، کسی بیمار کے ساتھ رہنے کے لیے۔ اپنی زندگی میں اگر کچھ کرنا چاہتے ہو ساری عمر کے لیے تو کسی کے لیے کچھ دو، کچھ کرو اپنے ہاتھ سے۔ اور آمد کے یہ ایام ہمیں اسی بات کے لیے تیار کر رہے ہیں، ہم کسی کے لیے کچھ کرنا سیکھیں۔ اسٹیچو جیسے یہ بڑا اسٹیچو ہے ہمارے پاس، ایسی ایک فادر صاحب کو ایک اسٹیچو ملا، اسٹیچو کے ہاتھ بھی نہیں تھے، اس کے پاؤں بھی ٹوٹے ہوئے تھے، چہرہ بھی اتنا اچھا نہیں تھا اور پیچھے چھپا کے رکھا ہوا تھا، کئی سالوں سے پڑا ہوا تھا۔ ایک دن اس کی نظر پڑتی ہے تو کہتا ہے یہ اسٹیچو ہے، تو جو چرچ کی خدمت کرتے ہیں وہ بتاتے ہیں فادر یہ اسٹیچو بہت پرانا ہو گیا، اب اس کا کوئی کام تو نہیں ہے، اب اس کو دبا دینا چاہیے کہیں نہ کہیں تاکہ یہ ایسے پڑا رہے تو اچھی بات نہیں ہے۔ فادر کہتا نہیں، اس کو ایسے ہی رہنے دو، ایسے ہی رہنے دو، اور اس کو نکال کے باہر کہیں اونچی سی ایک جگہ پر لگا دیتا ہے اور اس کے نیچے تحریر کر دیتا ہے میرا آپ چہرہ دیکھتے ہو بہت ہی برا ہے، میرے ہاتھ دیکھتے ہو جو ٹوٹے ہوئے ہیں، میرے پاؤں بھی ٹوٹے ہوئے ہیں، اور نیچے صرف ایک تحریر لکھی ہوتی ہے چھوٹی سی، مہربانی سے میں نے آپ کو خوبصورت چہرہ دیا، آپ اپنا خوبصورت چہرہ مجھے دے دو تاکہ میں دوسروں کو بھی اچھے طریقے سے دیکھ سکوں، اپنے ہاتھ مجھے دے دو تاکہ میں دوسرے لوگوں کی مدد کر سکوں، اور اپنے پاؤں بھی مجھے دے دو تاکہ میں دوسروں تک پہنچ سکوں، یہ ضروری ہے۔ اور یسوع مسیح یہی ہم سے چاہتا ہے، اپنی آنکھوں سے، اپنے چہرے سے ہم دیکھنے کی کوشش کریں دوسروں کی مصیبتوں کو، اپنے ہاتھوں کو بڑھائیں ان کی مدد کرنے کے لیے، اور اپنے قدم اٹھائیں اس مصیبت زدہ تک پہنچنے کے لیے۔ آمد کے ایام ہمیں اسی طرف لے کے جا رہے ہیں، وہ جو جس کی آمد کے ہم منتظر ہیں وہ ایسے ہی کام ہم سب سے چاہتا ہے، اور چاہتا ہے اس کی آمد کا جب دن آئے تو ہم سب اس کی خوشیاں منانے سے اپنے آپ کو اس قدر مضبوط کریں کہ اس کے نام کو جلال دے پائیں۔ تو لازمی ہے ہم اس کام میں دیر نہ کریں، کسی کی مدد کرنے میں دیر نہ کریں۔ ہم کبھی بھی پریشان حال لوگوں کو دیکھ کر اپنا منہ نہ موڑ لیں، بلکہ جو منہ خدا نے دیا ہے وہ مانگ رہا ہے، وہ منہ مجھے دے دو تاکہ میں دیکھ سکوں دوسروں کی مصیبتیں، اگر تم نہیں دیکھ سکتے ہو تو وہ ٹوٹا ہوا اسٹیچو بھی ایک بڑا پیغام دے گیا کہ اپنے منہ دوسروں کی طرف دیکھنے کے لیے استعمال کرو تاکہ تمہیں دوسروں کی پریشانیاں نظر آئیں، اپنے ہاتھ بڑھاؤ اور اپنے قدم جو ہے ان کی طرف لے جاؤ اور ان کی مدد کے لیے خداوند کے حضور جلدی کرو۔ اگر دیر ہو گئی تو پھر کیا ہو جائے گا؟ دیر جس نے کی وہ نوجوان جو یسوع کی آواز نہیں سنتا ہے، جس کو کہا گیا اپنا سب کچھ بیچ اور غریبوں کو دے دے، اور لکھا ہے وہ غمگین ہو کر چلا گیا۔ پھر ہم بھی غمگین رہیں گے، پھر ہم بھی پریشان رہیں گے،
پھر ہماری زندگی میں بھی کوئی امن نہیں رہے گا، پھر ہماری زندگی میں کوئی سلامتی نہیں رہے گی، پھر ہماری زندگی میں یہ سارے وسوسے اور ساری پریشانیاں ایسے کی ایسے ہی رہیں گی۔ تو آئیں آج خدا کا شکریہ ادا کریں جو ہمیں سلامتی کا پیغام دیتا ہے، اس کے آنے کا مقصد ہمیں سمجھ آتا ہے، مقدسہ ماں مریم کی شخصیت ہمیں دی جاتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم سب کو یہ برکت دی جاتی ہے کہ ہم خداوند میں مضبوط ہونا سیکھیں اور خداوند کو پہچاننے کی کوشش کریں۔ ہیرودیس بادشاہ کے پاس سارے شرع کے عالم تھے جنہیں پتہ تھا، جنہوں نے کلام اس کے سامنے پڑھ کر سنایا، اے بیت لحم افراطہ کی سرزمین تو یہودا کے رئیسوں میں سے ہرگز کم ترین نہیں۔ یہ پڑھ کر ہیرودیس بادشاہ کو سنایا گیا، لیکن وہ ایمان نہیں لائے ہیں، انہوں نے مسیح کو ڈھونڈنے کی کوشش نہیں کی ہے، اور آج تک ڈھونڈ رہے ہیں۔ آپ سب بھی کوشش کریں، کہیں دیر نہ ہو جائے، جلدی کر لیں، خدا سے معافی مانگ لیں، توبہ کر لیں، اچھی تیاری کر لیں، تاکہ یسوع کا آنا ہم سب کے لیے برکت کا وسیلہ رہے، مسیح خداوند کے وسیلہ سے۔